بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ابتدا سے انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ وہی لٹائے گا. اللہ پاک کی اگر صفت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، تو اللہ پاک کی جبار قہار یہ بھی صفت ہے. اللہ پاک کے غیظ و غضب اور غصے کا عالم یہ ہے کہ اللہ پاک جس کے بارے میں فیصلہ فرما لیں پکڑنے کا، سزا دینے کا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. سیدنا حضرت نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو بیٹے کو بڑا سمجھایا، میرے بیٹا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جو کشتی میں. یہ صرف کشتی میں سوار ہونے کی دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ دعوت تھی بیٹا ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے ایمان میں آ جائے. تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گی پانی سے. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ پاک کے عذاب سے مگر وہ جس کے اوپر اللہ پاک رحمت فرما دے. تو جب پانی آ گیا، بیٹا ڈوبنے لگا، تو نوح علیہ السلام اللہ پاک سے کہنے لگے اے میرے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اسے تو بچا لو. اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک، بے شک آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھے ایسا سوال نہ کرنا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ورنہ آپ کا نام جاہلوں میں لکھ دوں گا. کتنا اللہ پاک نے سخت جملہ استعمال کیا. تو فوری طور پہ اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ ٹھیک ہے مجھے معاف کر دینا، آئندہ میں وہ بات نہیں کروں گا جس کا میرے پاس علم نہیں. تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو عذاب دینے کا. تو نوح علیہ السلام یہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. یہ ہے اللہ پاک کا فیصلہ. اللہ پاک کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا. اسی طرح ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نے بڑی محبت کی ہے. اتنی محبت کی ہے کہ اس نے اپنی سرداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیچھے قربان کر دی. جب آپ نے نبوت کا ہر طرف اعلان کر دیا تو مکے والوں نے بڑے بڑے رستے روکنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی کہ اس کا جو چچا ابو طالب ہے نا وہ ہمارا سردار ہے، اسے کہتے ہیں یہ روک دیتا ہے اپنے بھتیجے کو. تو شام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کا چچا ابو طالب آیا، کہنے لگا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرا بیٹا یہ جو تو دعوت دیتا ہے نا یہ اتنی نہ دعوت دیا کر، میرا بیٹا اتنی مخالفت نہ کیا کر. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کو برا نہ کہا کر.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ استعمال کیا، لو وضع الشمس علی یدی، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں چچا جان میں پھر بھی اس دعوت سے رک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بڑے بڑے راستے روکنے کے ساتھ ساتھ ابو طالب نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، دو ٹوک، اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب کا کھل کے اعلان کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، ساتھ دیا ہے، یہ کہا بیٹا آپ کا دین سچا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت علی کے باپ کے پاس، ابو طالب سیدنا علی کا باپ ہے، تو آپ فرماتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لو، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے۔ تو پاس جو سرداران مکہ بیٹھے تو انہوں نے کہا دیکھنا بابا جی جاتے جاتے اپنے باپ دادے کا دین نہ چھوڑ دینا۔ تو اس نے کہا بیٹا آپ کا دین تو صحیح ہے لیکن میں اپنے باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ جملہ کہا اور دنیا سے چل بسا۔ اب بڑے غمگین اللہ پاک نے آسمان سے قرآن اتارا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ تو اللہ پاک نے پکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھڑا نہیں سکے، نہیں چھڑا سکے۔ لوگ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ، یہ تو بڑا غلط جملہ ہے، اس کی اپوزٹ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرا چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، اللہ پاک نے نہیں ہدایت دی، نہیں کلمہ پڑھا۔ تو پیارے بھائیوں اللہ پاک جس کو پکڑنے پہ آئے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک صراط مستقیم پہ چلائے رکھے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اور ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پہ اپنے پاس بلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بالعالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ بہت سخت